ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک چند لمحات بزرگان اعظام کی شان میں کچھ عرض کریں۔ حضرت علامہ مولانا سید امجد ربانی صاحب تشریف لائیں۔ یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المعین المبین، ونحن علی ذلک ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مدنی جدی بالکرم، منبع علم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ یہ فضائے نور، یہ روشن شبی اچھی لگی، یہ فضائے نور، یہ روشن شبی اچھی لگی، آمنہ کے چاند تیری چاندنی اچھی لگی، آمنہ کے چاند تیری چاندنی اچھی لگی، اور کم سے کم وہ آتو جاتے ہیں میری امداد کو، کم سے کم وہ آتو جاتے ہیں میری امداد کو، اس لیے اکثر مصیبت کی گھڑی اچھی لگی، اس لیے اکثر مصیبت کی گھڑی اچھی لگی، اور کیلے کشتی بن کے لوہا تیرتا ہے آب میں۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، لکڑی کی خاصیت تیرنا ہے اور لوہے کی خاصیت ڈوبنا ہے، لیکن وہ کیلا، وہ لوہا جو کیلے کی شکل میں لکڑی کے دامن سے پیوست ہو جاتا ہے، اب وہ بھی تیرنے لگتا ہے، کیونکہ تیرنے والے سے اسے نسبت ہے۔ تو کیلے کشتی بن کے لوہا تیرتا ہے آب میں، دامن محبوب سے وابستگی اچھی لگی، دامن محبوب سے وابستگی اچھی لگی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کا تقوی ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا یہ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا یہ تقوی ہے، نماز پڑھنا یہ تقوی ہے، روزہ رکھنا یہ تقوی ہے، زکوٰۃ دینا یہ تقوی ہے۔ میں کہتا ہوں، چاہے اللہ سے ڈرنا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے روزہ رکھنا ہو، چاہے حج کرنا ہو، چاہے زکوٰۃ دینا ہو، یہ تقوی کے اثرات تو ہیں، تقوی نہیں ہے۔ تقوی کے اثرات تو ہیں، تقوی نہیں ہے۔ پھر تقوی ہے کیا؟ خود قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی تو وہ لوگ ہیں جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، اور صرف بغیر الف لام کے غیب نہیں کہا گیا، بلکہ الف لام کے ساتھ غیب کہا گیا، یعنی ایک خاص غیب کو مانتے ہیں۔
سب سے بڑے غیب کو مانتے ہیں، اور سب سے بڑا غیب ہے کیا؟ فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں تم پہ کروڑوں درود۔ تو حضرات گرامی، تقویٰ نام ہے اللہ کو ماننے کا۔ یہ تو دعویٰ ہو گیا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہر صاحب ایمان کہتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو ماننے کی دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کو مانتے ہو؟ آپ فیضان میاں کو مانتے ہو؟ بولیے، آپ فیضان میاں کو مانتے ہو؟ یہ ہے دعویٰ، اور آپ فیضان میاں کی مانتے ہو، یہ ہے دلیل۔ فیضان میاں کی مانتے ہو، یہ ہے دلیل۔ تو صرف رٹ لگانے سے نہیں چلے گا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مان کے دکھانا پڑے گا۔ تو جو اللہ کو مانتا ہے وہ متقی ہے، اور جب وہ مانتا ہے تو اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، نماز بھی پڑھے گا۔ اللہ کہتا ہے روزہ رکھو، روزہ بھی رکھے گا۔ حج کرو، حج بھی کرے گا۔ زکات دو، زکات بھی دے گا۔ صرف اگر ڈرنے کا نام تقویٰ ہوتا، ڈر کے جو کام کیا جائے وہ کبھی کبھی مقبول نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ اپنے ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشال لے کے جا رہی ہیں، ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کے جا رہی ہیں، اور رٹ لگاتی ہوئی جا رہی ہیں، جلا دوں گی، بجھا دوں گی، جلا دوں گی، بجھا دوں گی، جلا دوں گی، بجھا دوں گی۔ لوگوں نے کہا رابعہ کس چیز کو جلا دے گی اور کس چیز کو بجھا دے گی؟ اللہ مستانی نے کہا میں جنت کو جلا دوں گی، میں جنت کو جلا دوں گی اور جہنم کو بجھا دوں گی۔ کہا رابعہ سنبھل کے بات کر، کیا کہہ رہی ہے؟ جنت کو جلا دے گی، جہنم کو بجھا دے گی۔ کہا ہاں، آج لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں، میں ایسی خیالی جنت کو جلا دوں گی۔ آج لوگ جہنم کے ڈر سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، میں ایسی خیالی جہنم کو جلا دوں گی، بجھا دوں گی۔ جو کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ آخری پیغام کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اور پڑھے اور صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا انعام کیا ملے گا؟ دیکھیے یہ خانقاہ ہے، خانقاہ کا پیغام کیا ہے کہ جو اچھے ہیں وہ بھی آئیں، جو اچھے ہیں وہ بھی آئیں، اور جو اچھے نہیں ہیں وہ بھی آئیں۔ جو اچھے ہیں وہ اور اچھے ہو جائیں، جو اچھے ہیں وہ اور اچھے ہو جائیں، جو اچھے نہیں ہیں وہ اچھے ہو جائیں، اور جو اچھے نہیں ہیں وہ اچھے ہو جائیں۔ یاد رکھیے کبھی بھی اللہ کا ولی انا پسند نہیں ہوتا، انا شکن ہوتا ہے، انا شکن ہوتا ہے۔ میرا تعلق کس خانوادے سے ہے؟ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے، سامنے سے ایک کتا آ رہا تھا۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اپنی قبا کا دامن سمیٹ لیا، اپنی قبا کا دامن سمیٹ لیا۔ تو جیسے ہی شیخ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو جتنے مرید تھے سب نے اپنے اپنے دامنوں کو سمیٹ لیا۔ شیخ نے پوچھا کہ تم نے اپنا دامن کیوں سمیٹا؟ کہا حضور اس لیے سمیٹا تاکہ کتے کی گندگی مجھے نہ لگ جائے، کتے کی گندگی ہمیں نہ لگ جائے۔ شیخ مسکرائے اور کہنے لگے مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے اپنی قبا کا دامن کیوں سمیٹا، مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں نے اپنی قبا کا دامن کیوں سمیٹا۔ کہا حضور بتائیے آپ نے اپنا دامن کیوں سمیٹا؟ کہا میں نے اس لیے سمیٹا کہ میری گندگی کتے کو نہ لگ جائے۔ تو یہ عاجزی ہوتی ہے، یہ انکساری ہوتی ہے، یہ خانقاہ ہے۔ یہاں پر آؤ تو اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کے آؤ، اپنی انا کو چھوڑ کے آؤ۔ انا لے کے آؤ گے تو صاحب سجادہ تمہیں تمہاری انا چکنی کر دے گا، اور تمہارے اوپر رازق اور تمہارے اوپر انل حق کے اسرار کو با کر دے گا۔ ذات
हल्लाज ने इरशाद फरमाया अनल हक अनल हक अनल हक, क्या हुआ? उसकी पादाश पे सूली पे चढ़ाया गया, संस्कार किया गया। जुनैद बगदादी ने शरीयत की हद को पूरा करने के लिए एक गुलाब का फूल उठाया और वो हजरत मंसूर हल्लाज की तरफ फेंका। तो रिवायत ये है कि जब तक पत्थर फेंके जा रहे थे, चोट लग रही थी, खून बह रहा था, मंसूर हल्लाज हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही जुनैद बगदादी ने गुलाब का फूल फेंक के मारा तो रोने लगे। जुनैद बगदादी ने कहा, मंसूर अजीब आदमी हो, लोग पत्थर मार रहे हैं तुम हंस रहे हो, मैंने फूल मारा तो तुम रोने लगे। कहा ये नावाकिफ हैं, पत्थर मारे मुझे गम नहीं है, आप तो मेरे हाल से वाकिफ हैं, आपने फूल भी मारा तो क्यों मारा? आपने फूल भी मारा तो क्यों मारा? तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अनल हक को लोग समझे ही नहीं। फतावा रिज़विया में इरशाद फरमाते हैं कि अनल हक को लोग समझे ही नहीं। ये अनल हक नहीं था, कुछ और था, है ना? क्योंकि इस सज्जादा पे जो बैठे हुए हैं अभी, ये सिर्फ एक सूफी नहीं है, एक मुस्तनद इदारे के फारिग आलिम भी है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। इसलिए मैं ये नुक्ता बयान कर रहा हूं कि फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि इस चीज को लोगों ने समझा ही नहीं। अनल हक अनल हक अनल हक फतवा लग गया, लेकिन इसका माजरा था क्या? फरमाते हैं कि मंसूर हल्लाज से आके कुछ महल्ले वालों ने कहा, तुम तो अल्लाह मस्त रहते हो, जरा ये भी तो देखो, अपने घर की भी खबर लो, तुम्हारी बहन क्या कर रही है? मतलब ये है कि तुम्हारी बहन जब तुम लोग सो जाते हो तो रात के सन्नाटे में कहीं निकल जाती है, जरा उसकी खबर लो, क्या करती है? मंसूर हल्लाज ने ऐड कर लिया कि आज बहन की खबर ली जाएगी। रात में सो गए लेकिन सोए नहीं, रात में सो गए लेकिन सोए नहीं। देखा कि जब कुछ वक्त गुजर गया तो बहन उठी, दरवाजा खोला और बाहर निकल गई, जंगल की तरफ चली गई। ये भी दबे दबे पांव पीछे पीछे चले। जब जंगल के बीच में पहुंची तो अचानक एक बहुत तेज रोशनी नमूदार हुई। बहन ने आसमान की तरफ निगाह उठा के देखी तो सोने की जंजीर में समंदर का एक प्याला लटकाया गया नीचे, उसमें शराबे तहूर था। उस बहन ने उसे लेके पी लिया। जैसे ही मंसूर हल्लाज ने देखा कि मैं जिसके बारे में गलत गुमान कर रहा था वो तो अल्लाह मस्तानी है, कहा बहन पूरा मत पी जाना, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दे, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दे। हाँ ले पी ले। तो सारा पी चुके थे, पी चुकी थी, 2 बूंद बाकी था। जैसे ही उसको हज़रत मंसूर हल्लाज ने पिया तो अंदर से आवाज आने लगी, कौन है जो मेरी राह में अपनी हस्ती को फना करे? कौन है जो अपनी मेरी राह में अपनी कुर्बानी पेश करे? तो उसके जवाब में नारे मस्ताना लगा रहे थे हज़रत मंसूर हल्लाज, अना ला हक, मैं इसका ज्यादा हकदार हूं, अना ला हक, मैं इसका ज्यादा हकदार हूं, जिसको लोगों ने यारों ने अनल हक समझ लिया है। तो ये खानका है, बोलिए ये खानका है। कभी कभी यहाँ की बात समझ में आएगी और कभी कभी यहाँ की बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब बिक गए हो तो फिर अपना ख्याल छोड़ दो, है ना। चीज खरीदने वाला जब किसी चीज को खरीदता है तो अब इख्तियार बिकने वाली चीज का नहीं रहता, खरीदार का रहता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको खानका से सच्ची वाबस्तगी की तौफीक अता फरमाए। और ये तो वो दरबार है कि औलियाए किराम पर्दा फरमाते हैं, उनका फैजान जारी रहता है, लेकिन पीर सैयद इकरार मियां का फैजान अपनी आंखों से देखो। वाखिर